السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دلوں میں اتر جانے والوں کو موت نہیں آیا کرتی۔ موت ان کی روح کو لے اڑے یا جسموں کو فنا کر ڈالے، وہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ دلوں کے رشتے اٹوٹ ہوتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال وہ اداکار ہیں جنہوں نے اپنی جداگانہ انداز، دل مو لینے والی اداؤں، بڑی بڑی مخبور آنکھوں، منفرد ہیئر سٹائل، جاذب نظر، متوازن سراپے اور شوخ اداکاری کے بل پر لاتعداد دلوں میں کچھ یوں گھر کر لیا ہے کہ آج ان کی موت کو 4 عشرے ہونے کو ہیں، لیکن ہر آنے والا دن وحید مراد کی شہرتوں کو دوام بخش رہا ہے۔ ناظرین، وحید مراد معروف فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے۔ نثار مراد کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی اور ان کا شمار متمول لوگوں میں ہوتا تھا۔ نثار مراد اور ان کی اہلیہ شیریں مراد نے اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اپنی محبتوں کے دوام کر دیے تھے۔ ناظرین، دنیا کی ہر نعمت اس بچے کے اشعار ابرو کی منتظر رہتی۔ انہی محبتوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والا وحید مراد بھی والدین کی ہر خواہش پر پورا اترتا رہا۔ گریجویشن کے بعد وحید مراد نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انگلش لٹریچر بھی کر لیا۔ اوائل جوانی اور دوران تعلیم وحید مراد کی گہری نگاہ اپنے والد کے کاروبار پر رہی اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ حصول تعلیم کے بعد والد کے شعبے میں اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں گے۔ والد نے بھی بیٹے کی خواہشات کو مقدم سمجھا اور انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا۔ ناظرین، وحید مراد نے حصول تعلیم کے بعد اپنا فلمی سفر اپنے والد نثار مراد کے فلم ساز تقسیم کار ادارے مراد فلم کارپوریشن کے بینر تلے ذاتی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں سے شروع کیا اور اس کے بعد انسان بدلتا ہے بھی پروڈیوس کر ڈالے۔ ناظرین، ان فلموں کی تکمیل کے دوران فلم سٹار درپن نے انہیں خاصا تنگ کیا کیونکہ وحید مراد کا تعلق کراچی سے تھا اور وہ دونوں فلمیں بھی کراچی میں ہی بن پا رہی تھی اور دونوں فلموں میں ہیرو کا کردار درپن ادا کر رہے تھے جو کہ لاہور سے مقررہ وقت پر کراچی نہ پہنچتے اور وحید مراد کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو ایسے میں ان کی فلم کی ہیروئن زیبا بیگم نے ان کو ایک ایسا مشورہ بھی دے ڈالا جس نے وحید مراد کی زندگی کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ ناظرین، زیبا بیگم نے وحید مراد سے کہا کہ ویدو، تم خود کیوں ہیرو نہیں بن جاتے؟ تم میں کس بات کی کمی ہے؟ وحید مراد نے برجستہ جواب میں کہا، نہیں، میری رنگت سانولی ہے اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ لیکن در حقیقت زیبا بیگم کی کہی ہوئی بات وحید مراد کے دل کو بھا گئی اور انہوں نے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے خود کو فلم کے پردے میں آزمانا چاہا اور ایس ایم یوسف کی فلم اولاد میں کام کرنا قبول کر لیا۔ یوں کیمرے کے پیچھے کھڑے ہونے والا وحید مراد جب کیمرے کے سامنے آیا تو کیمرے نے کمال گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہا۔ کیمرے کی قبولیت کے بعد وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو کچھ یوں بھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر نگاہ کا مرکز اور ہر دل کی دھڑکن بن بیٹھے اور زیبا بیگم کا ویدو کو دیا ہوا مشورہ کارگر ثابت ہوا اور وہ فلم ساز سے فلم ہیرو بن گئے۔ ناظرین، وحید مراد اپنے والدین کے اکلوتے ہی نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی یکتا اور منفرد اداکار تھے۔ ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست اور انداز گفتار کسی دوسرے فنکار سے میل نہ کھاتے تھے۔ انہوں نے اداکاری کے نئے اسلوب متعارف کروائے، اپنے کرداروں میں حقیقت سے قریب ترین ایکسپریشن اور ڈائلیکٹ ڈیلیوری کو اپنایا۔ گانے کی پکچرائزیشن میں ان کا انداز اس قدر جاذب نظر تھا کہ ساتھی اداکاروں کے علاوہ ہمسایہ ملک کے اداکار بھی مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ ناظرین، ان کا سراپا گانے کی دھن سے کمال انصاف کرتا۔ ان کے جسم کا ہر عضو اور خصوصاً پاؤں موسیقی کے سموں کے ساتھ کھلتے تھے۔ ان کا منفرد ہیئر سٹائل ان کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیتا اور برِ صغیر میں دلیپ کمار کے بعد وحید مراد کے ہیئر سٹائل کو سب سے زیادہ اپنایا اور پسند کیا گیا۔ فلم اولاد کی کامیابی کے بعد وحید مراد ایک بار پھر ذاتی پروڈکشن کی جانب لوٹ آئے اور فلم ہیرا اور پتھر کا آغاز کیا جس نے انہیں مکمل ہیرو بنا دیا اور رہی صحیح کسر فلم ارمان نے پوری کر دی اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار بن گئے۔ ان دونوں فلموں میں وحید مراد کی ہیروئن وہی زیبا بیگم تھی جنہوں نے وحید مراد کو پروڈیوسر سے ہیرو بننے کا قیمتی مشورہ دیا تھا۔
کراچی کو چھوڑنا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن بہترین مستقبل کے لیے انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور کے فلم سازوں نے وحید مراد پر فلموں کی بارش کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سنتوش کمار اور درپن کا چل چلاؤ تھا اور فلم انڈسٹری میں اچھے ٹیلنٹڈ ہیرو کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اردو ورژن کی فلموں کے لیے محمد علی اور کمال کے علاوہ کوئی قابل اداکار موجود نہ تھا، اور وحید مراد کی آمد کے بعد فلمی صنعت کو ایک ایسا ہیرو مل گیا تھا جو پوری فلم کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ وحید مراد کی فلمی دنیا میں آمد کے کچھ عرصے بعد مشرقی پاکستان کی فلم چکوری کے ذریعے ندیم متعارف ہوئے اور یوں پاکستان فلم سکرین پر سپر سٹار کی توقع بن گئی، جو کہ محمد علی، وحید مراد اور ندیم جیسے پسندیدہ اداکاروں پر مشتمل تھی۔ ناظرین، محمد علی، وحید مراد اور ندیم کی اس تکون نے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا، لیکن اس تکون میں بھی وحید مراد کی انفرادیت نے اپنا رنگ جمائے رکھا۔ ان کی اداکاری کے منفرد اسلوب کا ایک زمانہ معترف رہا۔ پڑھے لکھے وحید مراد نے فلم ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن بھی جاری رکھی اور اپنے ذاتی پروڈکشن کا ادارہ فلم آرٹس بنانے کے علاوہ ایک ٹیم بھی بنا ڈالی، جس میں فلم ڈائریکٹر پرویز ملک، موسیقار سیل رینا اور مصنف شاعر مسرور انور شامل تھے۔ اس ٹیم نے ارمان کے بعد احسان اور چند اور فلمیں بھی بنائی، لیکن بعد میں وحید مراد کے لاہور میں شفٹ ہونے پر یہ ٹیم ذاتی اناؤں کی بیٹ چڑھ کر بکھر گئی۔ ان کی فلم ارمان ان کے ذاتی فلم پروڈکشن ادارے فلم آرٹس کے بینر تلے بنائی گئی تھی۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب ملک کا ہر لڑکا اپنے بال ماتھے پر بکھیرے وحید مراد جیسا بننے کا خواہاں تھا، اور ہر لڑکی کو وحید مراد کے سراپے میں اپنے خوابوں کا مرد دکھائی دیتا تھا۔ کالج گرلز نے وحید مراد کی تصویریں کتابوں میں رکھ لیں، لیکن ان کے دل کے تار کراچی کے صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمیٰ میکر کو دیکھ کر بج اٹھتے تھے۔ یوں ایک روز وحید مراد سلمیٰ میکر کو اپنے دل کا مدعا بیان کرنے ان کی ڈانسنگ کلاس میں جا پہنچے، جہاں وہ ڈانس کی ریہرسل کیا کرتی تھی۔ سلمیٰ مراد کہتی ہیں کہ ریہرسل کے دوران ایک سانولا سلونا نوجوان وہاں آیا اور انہیں اشارے سے بلایا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے برجستہ سوال کیا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس اچانک سوال پر ہکا بکا رہ گئی اور حیرانی سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے الجھن میں ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی روز بعد وحید مراد کے والدین کی جانب سے باقاعدہ پیغام آیا اور انہوں نے بھی اس نوجوان کی اس روز کی والہانہ جرت کو دیکھتے ہوئے اقرار کر دیا، اور یوں ہم جیون کی دوڑ میں بن گئے۔ جب اداکار سٹار بن جائے تو اگلی راہیں خود بخود